اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما۔ محترم سامعین و ناظرین، سورہ آل عمران آیت نمبر 21 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو یہاں بنی اسرائیل کے 3 جرائم کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ عز و جل کی آیات کا انکار کرنا، انبیاء علیہم السلام کو شہید کرنا، انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرنا۔ بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ صبح کے وقت 43 نبیوں کو علیہم السلام کو شہید کیا، 43۔ پھر جب ان میں سے 112 عابدوں نے اٹھ کر انہیں نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے منع کیا، تو اسی دن شام کو انہیں بھی قتل کر دیا۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں کی مذمت اس لیے کی ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ایسے بدترین فعل سے راضی تھے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے۔ اور فرمایا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے، اور یہ بھی کہ کفر سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہودیوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو شہید کیا تھا، جو سخت ترین بے ادبی ہے، اور اس پر ان کے اعمال برباد کر دیے گئے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ یدعون الی کتاب اللہ، کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کو توراۃ شریف عطا کی گئی اور اس کے علوم و احکام سکھائے گئے۔ اسی توراۃ میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و احوال اور دین اسلام کی حقانیت کا بیان بھی تھا۔ تو اس سے لازم آتا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں، بنی اسرائیل کو قرآن کریم کی طرف دعوت دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن شریف پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی تعمیل کریں، لیکن ان میں سے اکثر نے ایسا نہیں کیا۔ آیت میں کتاب اللہ کی طرف بلانے کا ذکر ہے، جو تفسیر اوپر ذکر کی ہے نا، اس کے مطابق یہاں کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے، اور اگر کتاب اللہ سے مراد توراۃ ہو تو معنی یوں ہوں گے کہ جب یہودیوں کو توراۃ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ توراۃ ہی ان کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی حقانیت کا فیصلہ کر دے، تو وہ توراۃ سے منہ پھیر لیتے ہیں، وہم معرضون، اور منہ پھیرنے والے ہیں۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی
یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کو دعوت اسلام دی۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ کس دین پر ہیں؟ فرمایا کہ ملت ابراہیم پر۔ وہ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترایت لاؤ، ابھی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ اس مطالبے پر نہ ٹھہر سکے اور منکر ہو گئے، اور اس وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ اور ایک اور روایت ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں نا ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا، تو ترایت میں ایسے گناہ کی سزا پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ یہودیوں میں اونچے خاندان کے تھے اس لیے ان کو سنگسار کرنا گوارا نہ کیا، اور اس معاملے کو اس امید پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آ گئے کہ شاید آپ سنگسار کرنے کا حکم نہ دیں، یعنی کہ آپ کی شریعت میں ایسا حکم نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ اس پر یہودی تیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اس گناہ کی یہ سزا نہیں ہے، آپ نے ظلم کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلے کا دار و مدار ترایت پر رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ یہ انصاف کی بات ہے، لہذا ترایت منگوائی گئی، اور یہودیوں کے بڑے عالم عبداللہ بن سوریہ نے ترایت پڑھنی شروع کی۔ جب رجم کی آیت آئی جس میں سنگسار کرنے کا حکم تھا تو عبداللہ بن سوریہ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور اس کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو عبداللہ بن سلام نے اس کا ہاتھ ہٹا کر آیت پڑھ دی۔ یہودی اس حرکت پر ذلیل و خوار ہوئے، اور یہودی مرد عورت جنہوں نے زنا کیا تھا نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سنگسار کیے گئے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ فرمایا ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ اب ان کا یہ نا عقیدہ یہ تھا، ذالک بانہم، یہ جرأت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی، الا ایاما معدودات، مگر گنتی کے چند دن۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر آگ میں ہمیں ڈالا بھی گیا نا تو گنتی کے چند دن ہمیں آگ چھوئے گی۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور فرمایا انہیں ان کی ایسی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ تو آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے احکام سے منہ پھیرنے کی یہ جرأت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی نجات و بخشش کے من گھڑت خیالات پا رکھے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی 40 دن یا ایک ہفتہ بعد۔ یا یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل پر فرمایا کہ ان کی ایسی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی تباہی اس صورت میں ہوتی ہے جب وہ عمل سے منہ پھیر کر صرف امید کی دنیا میں گھومتی رہتی ہے۔ جو شخص لاکھوں روپے کمانے کی تمنا رکھتا ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں تو وہ کبھی 1 روپیہ بھی کما نہیں سکتا۔ جو قوم ترقی کرنے کی خواہش مند ہو لیکن اپنی بدعمالیاں، کام چوریاں اور خیانتیں چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ کبھی ترقی کی شاہراہ پر قدم نہیں رکھ سکتی۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس دن میں کوئی شک نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔
یہاں نا من گڑت امیدوں کی سواری پر بیٹھ کر خیالات کی دنیا میں سیاحت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، جو امیدوں پہ رہتے ہیں اور جو عقیدہ صحیحہ سے لا تعلق اور اعمال صالحہ سے دور ہونے کے باوجود خواب و خیال میں اپنے آپ کو جنت کے بلند و بالا محلات میں قیام پذیر سمجھتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں جمع کریں گے اور جب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یوں عرض کرو کہ اللہ ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے، وَتَنزِلُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تمام بلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو فتح مکہ کے وقت نا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اپنی امت کو ایران اور روم کی سلطنت کی بشارت دی، یہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے گی۔ اس پر یہود و منافقین کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے کہ کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں فارس اور روم کے ملک، یہ تو بڑے زبردست اور نہایت مفید ملک ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آخر کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ سلطنت و حکومت بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے اور جسے چاہے وہ عطا فرما دے۔ کتنی بڑی بڑی سلطنتیں گزری جن کے زمانے میں کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ یہ بھی کبھی فنا ہوں گی، لیکن اللہ مالک الملک کی زبردست قوت و قدرت کا ایسا ظہور ہوا کہ آج ان کے نام و نشان بھی مٹ گئے۔ دیکھنا یونان کا سکندر اعظم، عراق کا نمرود، ایران کا نوشیروان اور مصر کا فرعون، بڑے بڑے بادشاہ، منگول نسل کے چنگیز خان، ہلاکو خان، سارے ان کی قصے کہانیاں رہ گئے۔ اگر باقی ہے تو رب العالمین کا نام اور حکومت باقی ہے اور اسی کو بقا ہے۔ عزت و ذلت دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور دور دراز کے گاؤں بستیوں سے، چھوٹے اور غریب خاندانوں سے اٹھا کر تخت حکومت پر بٹھا دینا، غلاموں کو بادشاہ کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور معاشرے کے معزز ترین بلکہ دوسروں کو عزتیں اور خلتیں بخشنے والوں کو ذلت و گمنامی کے عمیق گڑھوں میں پھینک دینا اسی احکم الحاکمین مولا تعالیٰ کی قدرت ہے۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے۔ تخرج الحی من المیت، اور فرمایا کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی، اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اب اس کا کیا معنی ہے کہ رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے، گرمیوں میں رات چھوٹی اور دن بڑے کر دینا، اور سردیوں میں دن چھوٹے اور رات لمبی کر دینا اللہ تعالیٰ کے نظام کی وجہ سے ہی ہے۔ اور جس کی قبضہ قدرت میں اتنا بڑا نظام ہے نا، اس کے لیے فارس اور روم سے ملک لے کر غلامان مصطفیٰ کو عطا کر دینا کیا بعید ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اس کا معنی کیا ہے؟
اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. مردہ سے زندہ کا نکالنا یوں ہے جیسے زندہ انسان کو بے جان نطفے سے اور پرندے کو پرندے کے زندہ بچے کو بے روح انڈے سے نکال دیتا ہے. یا اس کا معنی یہ ہے کہ زندہ دل مومن کو مردہ دل کافر سے، یہ اس کی شان قدرت ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. فرمایا جو ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. الا ان تتقوا منهم تقا. فرمایا مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اور اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے. اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں. حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی احزاب کے موقع پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں، بڑے گہرے دوست ہیں، اور میری رائے یہ ہے کہ میں دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کروں. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کافروں کو دوست اور مددگار بنانے کی ممانعت کر دی گئی کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ. قل ان تخفوا ما فی صدورکم. آپ فرما دیں ان تخفوا ما فی صدورکم، جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو، او تبدوہ، یا تم ظاہر کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. اور یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا. وما عملت من سوء، اچھے اور برے اعمال. تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا. اور تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان، اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت ہو جائے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے. اب یہ جو 29 اور 30 نمبر آیت ہے نا، ہر شخص کی اصلاح کے لیے یہ کافی ہے. اس آیت میں جتنا زیادہ غور کریں اتنا دل میں خوف خدا پیدا ہوگا اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی. فرمایا کہ تم فرما دو اور تم اپنے دل کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے. تمہارے دلوں کا ایمان و نفاق، قلوب کی طہارت و خباثت، اچھے برے خیالات، نیک و بد ارادے، صحیح و فاسد منصوبے ساری دنیا سے چھپ سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ کہ حضور سب ظاہر ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے. وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کو جاننے والا ہے. اور وہ تمہیں فرماتا ہے کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے. اور اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا. جس انسان نے کسی پہاڑ کی اوٹ میں گناہ کیا ہوگا، کسی 7ویں کوٹری میں گناہ کیا ہوگا، اس دن زمین کا ذرہ ذرہ اس کے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے رہا ہوگا. حتیٰ کہ خلوتوں جلوتوں میں کی ہوئے اعمال، پہاڑوں، سمندروں، غاروں، صحراؤں، جزیروں اور کائنات کے کسی بھی کونے میں کیے ہوئے اعمال کا ایک ایک ذرہ آدمی کے سامنے موجود ہوگا.
اور اس وقت برے اعمال والا تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے اور ان اعمال سے چھٹکارا ہو جائے، مگر ایسا نہ ہو سکے گا۔ آیت مبارکہ کے حوالے سے سلف و صالحین کے طرز عمل کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اگر آپ آگے واقعات پڑھیں نا اللہ کے نیک بندوں کے، کس طرح انہوں نے اللہ کی بارگاہ سے توبہ کی، ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے، اور ان کا یہ ایمان پختہ تھا کہ جو بھی ہم دلوں کے ارادہ کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ جب انسان اپنے ذہن میں یہ سوچ پیدا کر لے نا تو پھر انسان گناہوں کی طرف نہیں جا سکتا، پھر ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔